बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हुए हैं, नहीं हुए हैं, मुसलसल खबरों की जद में है उनकी ज़ात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के साथ जो हो रहा है उस पर अभी बात करेंगे, जो होगा उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला है अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर ने जो कल तकरीर की, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि गंडापुर ने अपने लिए, अपने कायद के लिए, इमरान खान के लिए, अपनी जमात के लिए मुश्किलात पैदा की, और कहने वाले थे मखसूस सहाफ़ी। अब इस सिलसिले में ये जो मुसलसल हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ताज़ा तरीन खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अजीब हैं। अली अमीन गंडापुर के बारे में ये पता चला हमें, बैरिस्टर सैफ तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के। उन्होंने एक से ज़ायद टेलीविजन चैनल्स पर प्रोग्राम्स में आकर बात करते हुए ये कहा कि गंडापुर से रब्ता नहीं हो रहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता नहीं हो रहा। पेशावर से निकले थे, इस्लामाबाद आए थे, और उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर नून लीग के बैरून मुल्क बैठे हुए एक्टिविस्ट भी और नून लीग के हामी बैरून मुल्क बैठे हुए सहाफ़ियों ने सबसे पहले ये काम शुरू किया, और उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार कर लिए गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद मखसूस सहाफ़ियों में सबसे मखसूस सहाफ़ी ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिर यह भी बताया गया कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक जगह पहुंचा दिए गए हैं, उस जगह पहुंचकर अली अमीन गंडापुर की टोन ही बदल गई है। अली अमीन गंडापुर जो कल जलसे में बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, जो फौज को मुखातिब करते हुए कह रहे थे तुम्हारा जनरल था, तुम्हारा बाबा था, तुमने कोर कमांडर बनाया था, तुमने DGI बनाया था, हमने तो नहीं बनाया था, तुम ठीक करो। वो अली अमीन गंडापुर गिग्गी बन जाने के बाद अब आए बाएं शाएं कर रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही, परेशान है, बोला नहीं जा रहा। इस तरह की बातें मखसूस सहाफ़ियों ने, और मखसूस सहाफ़ियों के जो दो चार सबसे सीनियर मखसूस सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बातें शुरू कर दी कि गंडापुर के साथ क्या हो रहा है। मखसूस मकाम पर गंडापुर के साथ क्या मखसूस हालात हैं, ये मखसूस सहाफ़ियों ने बताना शुरू कर दिया। तो अब इन सहाफ़ियों को बंदा सोशल मीडिया पे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इतनी हया कि नाम इन लोगों का लेकर ये बात की जाए कि ये कह रहा था, ये अभी हमारे प्रोफेशन में है कि ये नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने ये बातें शुरू की। अब जब आप ये बात करते हैं ना कि गिरफ्तार हो गया, फिर उसके बाद आप ये भी बात करते हैं कि किसी जगह पहुंचा दिया गया, वहां बोल नहीं पा रहा, आवाज नहीं निकल रही, भीगी बिल्ली बन गया, गिगिया रहा, मिनमिना रहा है, वहां पर बोल नहीं रहा, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। जब आप ये बातें शुरू करते हैं तो आप सहाफत छोड़कर गैर कानूनी हिरासत की आप उस वक्त वहां पर तायीद कर रहे होते हैं, गैर कानूनी हिरासत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो इंतहाई गलत है, जो किसी भी तौर पर एक सहाफ़ी का तर्ज अमल है नहीं। तो खैर ये हो रहा था। इन तमाम खबरों के दरमियान अचानक एक तस्वीर आई, अली अमीन गंडापुर अपनी सिक्योरिटी के साथ नजर आए। बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, लेकिन फिर राब्ता क्यों नहीं हो रहा? उनके भाई जो फैसल अमीन गंडापुर हैं, उनकी जानिब से भी एक जगह जहां सहाफ़ियों को इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां नहीं बताया जा रहा था। सवाल मुसलसल हो रहे थे। जो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने डिजिटल मीडिया फोकल पर्सन ने, कुछ और लोगों ने ये बताया कि गिरफ्तार नहीं हुए हैं। फिर अचानक खबर आई कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वहां पर उनकी एक अहम हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हो रही है। अब अली अमीन गंडापुर खुद हुकूमती शख्सियत है, यानी अगर वो सूबे के भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तब भी वो एक अहम हुकूमती शख्सियत हैं, क्योंकि एक पूरा सूबा चला रहे हैं। जो वज़राए आला हैं, उनमें शायद एक लेजिटिमेट वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, या एक लेजिटिमेट वज़ीर आला जो है वो अली अमीन गंडापुर है। वरना मरियम नवाज शरीफ, महर शराफत ने केस किया हुआ है, और मरियम नवाज शरीफ की जमात पूरी की पूरी उन केसेस से भाग रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, मरकज में भी, पंजाब में भी। मुराद अली शाह साहब के मामले में जो उनको इंटीरियर सिंध का वोट मिला, उनकी जमात को, जो नंबर है वो नंबर उनके पास है। तो मुराद अली शाह साहब की जो जमात है, उसका जो CM सिंध है, उनकी जो सिंध हुकूमत है, वो लेजिटिमेट सिंध हुकूमत है। जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं,
ان کی لیجٹمیسی کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ نگراں سیٹ اپ میں تھے، پھر وہاں سے نکلے، پھر جا کے وزیر اعلیٰ بن گئے، انہیں نون لیگ میں جانا تھا، وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے درمیان لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، ان سے حکومتی شخصیت ملاقات کرتی ہے، اور یہ حکومتی شخصیت یعنی مرکز کی حکومتی شخصیت ہے تو نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، ایم کیو ایم سے ہو، کسی اور جماعت سے ہو جو مرکز میں ساتھ ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو بتایا یہ گیا کہ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب سرفراز بگٹی صاحب ہیں۔ تو پھر حکومتی شخصیت ہونے کا مطلب زیادہ سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں کے درمیان جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو قومی اسمبلی کے باہر کیا ہوا ہے؟ قومی اسمبلی کے باہر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بیرسٹر گوہر گرفتار ہوئے، وہاں پر گرفتار ہوئے شیر افضل مروت، دونوں نے گرفتاری کے بعد کہا کہ گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں، وکٹری کا نشان بنایا، گرفتار کر لیے گئے۔ عامر ڈوگر صاحب دیگر قائدین باہر آئے اور انہوں نے کہا نام بتائیے کس کس کو آپ گرفتار کر کے لے کر جانا چاہتے ہیں، نام بتائیے، ہم آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں کے درمیان ہی ہم نے یہ دیکھا کہ پتا چلا عامر ڈوگر بھی، محمود خان اچکزئی بھی، باقی لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب گرفتار کتنے ہوئے ہیں؟ یعنی محمود خان اچکزئی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اب گرفتار کتنے ہوئے ہیں یہ تعداد نہیں پتہ چل رہی، لیکن 7 سے 8 لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکمران جو جماعت ہے اس کے خلاف بات کرنے والوں میں محمود خان اچکزئی ہوئے، کچھ دیگر لوگ ہوئے۔ میں نے صاحب زادہ حامد رضا کو، باقی لوگوں کو دیکھا، وہ تمام کے تمام یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے وفاداری ہے اور ان گرفتاریوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تو حکومت جو کر رہی ہے اور جو حکومت آگے جا کے کرنا چاہتی ہے، اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو جلسہ تھا نا، یہ جلسہ بہت بڑا تھا۔ اس جلسے کا جو امپیکٹ تھا وہ بہت ٹھیک ٹھاک امپیکٹ تھا، اور اس جلسے کی جو تقاریر تھیں ان تقاریر کا امپیکٹ بہت دور تک محسوس کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس طرح سے گرفتاریاں کی گئی ہیں، اسی لیے یہ صورتحال ہے کہ تقریر ہونے کے 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اگر گنڈاپور سے ملاقات جب شام 5 بجے سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہیں، وہاں پر کچھ ہو رہا ہے اور پھر کوئی شخصیت آگے ملاقات کر رہی ہے، اگر تب سے ہی سب کچھ چل رہا ہے تو پھر 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ گنڈاپور سے بات ہو رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب آج جو باتیں کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کا امپیکٹ آئے گا، ان تمام چیزوں کا امپیکٹ آئے گا۔ تو جلسے کا ٹھیک ٹھاک امپیکٹ ہے۔ یہ امپیکٹ سیاسی طاقتوں تک، غیر سیاسی طاقتوں تک، ہر طرف پینیٹریٹ کر گیا ہے، اور یہ امپیکٹ ابھی مزید بھی آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم واٹ میں ہم تیار ہیں، ہم اس سے آگے جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ان کو کر کے دیکھنا ہے یہ کرنے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو باقاعدہ باہر بیٹھ کر اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، تو آپ کے آئی ایم ایف سے معاملات نہیں بن رہے، آئی ایم ایف کیلنڈر ایئر میں آپ کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں پتہ چل رہی، آئی ایم ایف آپ کو کب کنسیڈر کرے گا نہیں پتہ چل رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مسلسل انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر یہ حالات ہیں تو ان حالات میں اس حکومت کو، جس سے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہے، اس سے کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی بنا پر یہ رونا شروع کرے، اور روتے ہوئے وہ جو بازی لگی ہوتی ہے وہ پورا بورڈ یوں کر کے اکھاڑ دے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ نہیں جی ہم نے الٹ دیا، اس کو گرا دیا، نہیں کھیلتے ہم۔ تو حکومت چونکہ کھیلنے کے قابل نہیں ہے، حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے، تو حکومت ایسی کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں حکومت یہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہو رہا ہے، اور حکومت کا آسرا ان طاقتوں پر ہے جن کی وجہ سے اس وقت حکومت ہے۔ تو وہ طاقتیں حکومت کے لیے کیا کر رہی ہیں اب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ جلسے سے ٹھیک پہلے باقاعدہ طور پر چڑیا بٹھائی گئی، فوری طور پر قانون منظور کیا گیا۔ نون لیگ، میں نے آپ سے کہا تھا یہ جمہوریت کی قبر کھودنے والا کام ہے، خود جلسہ کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی اور جلسہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جلسہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ کرنا ہے اگر نون لیگ کو، تو نون لیگ کر کے دیکھ لے۔ یہ اقتدار ہمیشہ تو رہتا نہیں ہے۔ وہ جو غالباً راحت اندوری صاحب نے کہا تھا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو جب اتریں گے تو پھر یہ جو گرہیں ہاتھوں سے لگائی ہیں یہ دانتوں سے کھولنی پڑیں گی، اور یہ تب بھی نہیں کھلیں گی۔ جو آج آپ کر رہے ہیں اور جن کے ساتھ کر رہے ہیں، جس انداز میں کر رہے ہیں، گھروں میں گھس کے کر رہے ہیں، دروازے کھڑکیاں توڑ کے کر رہے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ کل وہ اقتدار میں آ کر آپ کو چھوڑ دیں گے، تو یہ بھول ہے۔ جب آپ نے ان کو نہیں چھوڑا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، حالانکہ کوئی بھی بتا دے گا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا یہ اس کا 100% ہے، آپ کے ساتھ تو شاید 10% بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ تو جب یہ اقتدار میں آئیں گے، جب عدالتوں سے فیصلے ہوں گے، جب فارم 47 کی حکومت جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس حکمران پورے ٹولے کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ محل پر سر پر گر پڑا ہو آسمان جیسے۔ تو اس طرح کی حالت ہے۔ یہ لوگ جب اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھو گنڈا پور کے ساتھ یہ ہوگا، پنجاب میں آئے گا تو یہ کریں گے، یہ لوگ اب کیا خیبر پختونخوا میں جا کے کارروائی کریں گے؟ گنڈا پور اسلام آباد میں تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اب گنڈا پور اسلام آباد میں ہے، اب بھی وہ گرفتاری کی خبر غلط نکل رہی ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنی بڑی بے وقوفی کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس انداز میں گرفتار کر لیا جائے، نہیں کی جائے گی، اور اگر یہ کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو ٹیمپریچر ہے، اس ٹیمپریچر میں ان حالات میں کسی بھی چیز کو چھیڑنا یہ چنگاری دکھانے کے برابر ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔